تو حکم بھی تو معنی کیا جا سکتا ہے اس کو۔ نہیں، حکم یہاں معنی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں ایک لفظ کے 2 3 4 معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ایک ہوتا ہے، اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سیاق و سباق کے طور۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہماری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے اور حضرت علی کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی سب کا معنی ہے، صحیح، ٹھیک۔ سب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلیں یہاں پہ غلطی مانا لیا جائے کہ دوسرے کو غلط کہہ رہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہنا بھی کیا درست تھا ان کے لیے؟ وہ اجتہاد کر رہے تھے نا، اپنی اجتہادی طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے ہم صحیح ہیں، تو اجتہادی طور پر دوسرے کو غلط تو سمجھ ہی رہے تھے نا۔ مسئلہ یہ کہ گالیاں دینے کا حکم دیا، جملہ یہ بولتے ہیں کہ معاویہ نے سعد کو گالی دینے کا حکم دیا، گالی اور حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے کی طرح آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت بڑے اعتراض کے متعلق مفتی صاحب سے بات چیت کی، اور وہ یہ اعتراض تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو مفتی صاحب نے محدثین کے فہم کے متعلق اس کا بڑا ہی جامع اور مدلل انداز میں ہمیں جواب دیا، اور اس اعتراض کی حقیقت جو تھی وہ ہمارے سامنے بیان کی کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان روایات کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو آج ہم جو اعتراض ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے لوگوں کو یا اپنے ساتھیوں کو سب و شتم کرنے کا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا حکم دیتے تھے، ان کو گالیاں نکالنے کا حکم دیتے تھے، یا خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتے تھے۔ یہ اعتراض جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا جاتا ہے، تو آئیے ہم مفتی صاحب سے اس اعتراض کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ان روایات کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعتاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیتے تھے؟ جی مفتی صاحب، یہ اعتراض جو بڑا ہی زور و شور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے عام پبلک میں، خصوصاً انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے پیروکار جو ہیں، جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے یا گالی دینے کا حکم دیا کرتے تھے، اور پھر ایک روایت صحیح مسلم سے بھی پیش کی جاتی ہے جو کہ ان کی بنیادی روایت ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گالیاں دیں۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے، ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو الوی میڈیا پر ہمارا ایک پورا لیکچر پڑا ہوا ہے، وہ پوری تفصیل سے سمجھ لیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، ٹھیک ہے، کس کا؟ سب کا۔ یہ دو باتیں، جی، ایک حکم دیا اور کس چیز کا دیا؟ سب کا۔ دو باتیں سمجھنے والی۔ پہلی ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حکم دینے کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، مرزا صاحب نے آمارہ کا لفظ دیکھا اور معنی حکم دینا کر دیا، جی، حالانکہ آمارہ کا معنی صرف حکم نہیں ہوتا، آمارہ کا معنی امیر مقرر کرنا بھی ہوتا ہے، اچھا اچھا، اور یہ لفظ آمارہ بھی پڑھا جاتا ہے اور امرہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور دونوں کا معنی امیر مقرر کرنا بھی ہوتا ہے۔ امرہ کی کوئی ہے دلیل آپ؟ بالکل، امرہ کی دلیل ہمارے پاس ہے، یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کا پسندیدہ اسلام 360 چیپا صاحب کا، جی جی، اس کے اوپر بھی جو اپلوڈ ہوا ہے اس کے اندر امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کو امیر بنایا۔ ترجمہ بھی ہمارے والا کر دیا ہے جی، اور عبارت بھی لکھ دی ہے۔ اگر امرا کی جگہ پر آمارہ بھی لکھا ہوتا تو ترجمہ یہی ہونا تھا، اچھا، لیکن مرزا صاحب چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ویسے پڑھے لکھے ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے آمارہ کا معنی حکم دینا کر کے ساری امت کو غلطی کی طرف دھکیل دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آمارہ کے اندر حکم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ امیر مقرر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے،
یہ تو حکم بھی تو معنی کیا جا سکتا ہے نا اس کا. نہیں، حکم یہاں معنی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ایک لفظ کے 2 3 4 معنی ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ پر ایک ہوتا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سیاق و سباق کے اعتبار. اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں آمارہ کا معنی بھی حکم کر لیں تو پھر ہمیں یہاں اس روایت میں وضاحت ہونی چاہیے نا کہ امیر معاویہ نے سعد کو حکم دیا تو وہ حکم کیا تھا، وہ تو ہونا چاہیے نا. وہ تو ہے ہی نہیں جہاں. تو یہ صحابہ والی جو بات تو وہ تو سوال ہے، ما مانا کا کس نے روکا، وہ سوال ہے کہ حکم ہے. سوال تو سوال حکم تو نہیں ہوتا نا. حکم میں کسی کو کی کام کرنے کا کہا جاتا ہے اور سوال میں پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، آمارا معاویہ تو سعدن، معاویہ نے حکم دیا سعد کو. کیا دیا؟ وہ آگے ہونا چاہیے تھا نا. وہ آگے کیا ہے؟ فقالا، کہا، ما مانا کا کس نے تمہیں روکا. یہ تو سوال ہے. ما مانا کا کس نے تمہیں روکا، تو یہ سوال ہے کہ حکم ہے؟ سوال ہے. سوال ہے، اس کا مطلب حکم نہیں تھا. تو پھر آمارا کا پیچھے مانا حکم نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا مانا کیا جائے گا؟ امیر مقرر کرنا. یہ مرزا صاحب کو پڑھنا چاہیے، ویسے وہ پڑھے لکھے تو ان کو پڑھنا چاہیے. تو ایک تو ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ ہی صحیح نہیں آتا ان کو. دوسری بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ ہر جگہ سب کے لفظ کو دیکھ کر نہ ان کی ایک رگ بڑک اٹھتی ہے اور یہ اس کا معنی گالیاں دینا کر دیتے. حالانکہ کاش اگر مرزا صاحب پڑھے ہوتے نا اور اسی روایت کی تشریح امام نووی کی پڑھ لیتے. تو یہ آپ سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور آپ کا مسئلہ پہلا بھی حل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں فقول معاویۃ ھذا لیس فی تصریح بانہ امر سعدا بسبہ. یہ آپ تشریح دیکھ لیں امام نووی رحمہ اللہ کی اسی روایت کے نیچے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت سعد کو جو بات کہی ہے اس میں سعد کو سب کرنے کے حکم کی وضاحت موجود نہیں، سب کا حکم موجود نہیں ہے. تو انما سالوا عن السبب المانع، صرف ان کا سوال تھا کہ اے سعد تم حضرت علی کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے. سب کا معنی کیا کرنا ہے یہاں؟ غلطی کیوں نہیں بیان کرتے. میں بتاتا ہوں یہ کیوں معنی کرنا، آگے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ تم ان کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے. حلیم تناتا تورعا او خوفا او غیر ذالک، کیا تم تورع کرتے ہوئے خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تم، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یا علی رضی اللہ کا احترام کرتے ہوئے تم نہیں ان کی غلطی بیان کرتے تو ٹھیک ہے. اگر کسی اور وجہ سے نہیں بتاتے تو میں تمہیں کوئی اور جواب دوں گا. یہ لفظ ہے وہاں کہ فَأَنْتَ مُصِيبٌ مُحْسِن، اگر تم ان کے عزت و احترام کی وجہ سے ان کی غلطی بیان نہیں کرتے تو تم درست ہو اور اچھا کر رہے ہو. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سعد کو گورنر مقرر کیا تو پھر پوچھا کہ تم حضرت علی کی غلطی بیان کیوں نہیں کرتے. تو نہ کرنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کے یہ فضائل ہیں، اس وجہ سے میں ان کی غلطیاں بیان نہیں کرتا. تو حضرت معاویہ خاموش ہو گئے. اب غور کریں، اگر معاویہ نے گالی نکلوانی ہوتی، اگر گالی تو کہتے گالی نکال، حکم دیتے، لیکن وہ تو اس حدیث میں نہیں ہے. اور پھر ذرا عقل سے بھی کام لیں کہ اگر آپ ایک گورنر مقرر کریں اور اس سے کوئی کام کروانا چاہیں اور وہ آپ کا پہلے کام کا انکار کر دے تو آپ اس کو گورنر رکھیں گے یا ہٹا دیں گے؟ ہٹا دیں گے. لیکن معاویہ نے تو ہٹایا ہی نہیں. اور پھر آپ اس سے بحث کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو کیا ہی نہیں. اور آگے پڑھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ. مرزا صاحب کو پڑھنا چاہیے. آگے کہہ رہے ہیں وَيَحْتَمِلُ تَعْوِيلًا آخَرَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا مَنَعَكَ أَن تُخْطِئَهُ فِي رَأْيِهِ. اے معاویہ پوچھ رہے ہیں اے سعد تم اس کو اس کی رائے اور اجتہاد میں خطا پر کیوں نہیں کہتے؟ وَتُظْهِرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَأْيِنَا وَاجْتِهَادِنَا، اور ہماری رائے اور ہمارے اجتہاد کو درست کیوں نہیں کہتے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً قصاص لو، علی یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص لیٹ لینا ہے. ہماری ایک رائے ہے اور ایک رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے. ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے اور ہماری رائے کو صحیح کیوں نہیں کہتے؟ یہ اصل مسئلہ ہے. لیکن مرزا صاحب نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پر سب کا معنی کیا کرنا ہے؟ گالیاں. لیکن ہر جگہ سب کا معنی گالیاں ہوتا نہیں. 3 باتیں سمجھ لیں. یہاں حکم دینے کی بات نہیں ہے
اور دوسری بات یہ کہ یہاں سوال ہے کہ آپ ان کو اوپر سب کیوں نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ سب کا معنی گالی نہیں ہے، سب کا معنی یہ کہ آپ اس کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے۔ تو آئیے میں آپ کو ذرا نا سب کے کچھ اور معنی بھی بتا دوں۔ سب کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ آپ سکرین پر ایک روایت دیکھیں صحیح مسلم کی، سکرین پر ایک روایت دیکھیں صحیح مسلم کی، حدیث نمبر ہے 1391، حدیث نمبر ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ ہم نا ایک چشمے پر پہنچیں گے، تو جو شخص بھی پہلے پہنچ جائے نا وہاں کوئی چیز اس میں ہاتھ وغیرہ نہ ڈالے۔ دو بندے گئے، وہاں پہنچ گئے، انہوں نے پہلے ہاتھ وغیرہ ڈال لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر پوچھا کہ حل مسستما من مائہا شیئا، اس کے پانی کو تم نے ہاتھ لگایا، چھوا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں ہم نے سے۔ فَسَبَّهُمَا، یہ لفظ پڑھیں، فَسَبَّهُمَا، یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر سب کیا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گالیاں نکالی، کیا تمہاری زبان یہ ترجمہ کر سکے گی؟ نہیں۔ اب سب کی نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے، لیکن یہ ترجمہ لازمی طور پر کرنا پڑے گا، آپ نے ان کو کیا کیا؟ ڈانٹا۔ مرزا صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، سب کا معنی ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، اور وہ ترجمہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہماری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے اور حضرت علی کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے، یہ بھی سب کا معنی ہے۔ سب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈانٹنا بھی سب کا معنی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں سب کا معنی گالیاں کرے گا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور اگر سب کا معنی دوسرا کرے گا تو مرزے کا بیڑا خراب ہو جائے گا۔ مرزا صاحب نے جو ہمیشہ سب کا معنی گالیاں کیا ہوا ہے، تو یہ صحیح مسلم کی روایت اس کا جواب دے رہی ہے۔ ایک اور آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں تو یہ سب کے لفظ پتہ ہے کن کے بارے میں آ رہے ہیں، یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھیں، صحیح بخاری میں 4033 نمبر روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، حضرت علی نے سب کیا اور عباس نے سب کیا۔ اب کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھتیجے ہیں اور عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ چچا ہیں، اور دونوں کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس پر سب کیا اور حضرت عباس نے حضرت علی پر سب کیا۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، کیا آپ کا ایمان یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ علی نے حضرت عباس کو گالیاں نکالی؟ نہیں کہو گے؟ نہیں۔ مرزا صاحب کہیں گے؟ پوری دنیا میں جو کہے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہی نہیں، سڑ جائے وہ زبان جو یہ کہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو کیا دی؟ گالی، ہم یہ ترجمہ نہیں۔ تو جب یہاں یہ ترجمہ سب کا معنی گالیاں نہیں ہوگا بلکہ غلطی پر کہنا کہ تم نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے۔ حضرت علی اور عباس رضی اللہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا زمین کے بارے میں، عباس رضی اللہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے، علی کو کیا کہہ رہے تھے؟ غلط، اور علی رضی اللہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے، عباس کو کیا کہہ رہے تھے؟ غلط۔ بالکل اسی بات کو دوسری طرف لے جائے، حضرت معاویہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے، علی کو کیا کہہ رہے تھے؟ غلط، اور علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے، معاویہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ غلط۔ ایک اختلاف ہوا علی اور معاویہ کا، اور ایک اختلاف ہوا علی اور عباس کا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب علی اور عباس رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو، لفظ سب آئے تو معنی کیا جائے غلطی پر کہنا، اور ادھر علی اور معاویہ کا اختلاف ہو، لفظ سب آئے تو معنی کیا جائے گالیاں، یہ کتنی ناانصافی ہے۔ نہیں تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلیں یہاں پہ غلطی معنی لیا جائے کہ دوسرے کو غلط کہہ رہے، ہاں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہنا بھی کیا درست تھا ان کے لیے؟ وہ اجتہاد کر رہے تھے نا، اپنی اجتہادی طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے ہم صحیح ہیں، تو اجتہادی طور پر دوسرے کو غلط تو سمجھ ہی رہے تھے نا۔ مسئلہ یہ کہ گالیاں دینے کا حکم دیا، جملہ یہ بولتے ہیں کہ معاویہ نے سعد کو گالی دینے کا حکم دیا، گالی اور حکم، اس صحیح مسلم کی روایت میں نہ حکم کی بات ہے اور نہ گالی کی بات ہے۔ بات یہ سمجھیں کہ وہی سب
علی اور عباس کے لیے آئے رضی اللہ عنہما، تو اس کا معنی کیا جائے ایک دوسرے کو غلطی پر کہنا، اور وہی لفظ وہی سب علی اور معاویہ کے درمیان آئے تو معنی گالیاں بنا دیا جائے، ایسے تو نہ کیا جائے۔ ویسے یہ بات قابل غور ہے کہ اگر واقعتاً تمہاری بات کی طرف ذرا توجہ کریں کہ اگر واقعتاً معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو یہ کہا ہو کہ تو علی کو گالیاں نکال، تو حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہوگا نا، میں بھی غلط کہوں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو پھر حضرت سعد کو حضرت معاویہ کو برا کہنا چاہیے کہ صحیح کہنا چاہیے؟ برا کہنا چاہیے۔ اگر معاویہ حضرت سعد کو کہیں کہ حضرت علی کو گالیاں نکال، حضرت معاویہ کا یہ کہنا صحیح ہوگا یا غلط؟ غلط ہوگا۔ تو حضرت سعد حضرت معاویہ کو سچا کہیں گے کہ غلط کہیں گے؟ غلط۔ لیکن یہ آپ کے سامنے سکرین پر ایک حوالہ ہے، ذرا اس کو چیک کریں، آپ کی ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ اچھا، البدایہ و نہایہ آپ کے سامنے ہے، جلد 8 ہے، تو اس کے اندر بسند صحیح ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضی بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ساری زندگی عثمان کے بعد حق کے عین مطابق فیصلہ کرنے والا اس دروازے والے یعنی معاویہ سے بڑھ کر کسی کو دیکھا نہیں۔ اب حضرت سعد کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور کیسی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ حق کے مطابق۔ تو اگر یہ گالیاں نکلواتے تو وہ فیصلہ حق کے مطابق ہونا تھا؟ نہیں۔ گویا کہ اس جملے کے اندر پورے جواب موجود ہے کہ حضرت سعد یہ کلیئرنس دے رہے ہیں اور یہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میں نے عثمان کے بعد اگر سب سے زیادہ حق کے عین مطابق فیصلہ کرتے دیکھا ہے تو اس دروازے والے یعنی معاویہ کو۔ تو اگر انہوں نے ہی اسی کوئی گالیوں کا حکم دیا ہوتا تو وہ حکم تو غلط ہونا تھا نا، تو پھر حضرت سعد ان کی تعریف میں یہ جملہ نہ بولتے۔ اب غور کریں، اگر معاویہ سعد کو ہی غلط حکم دیں تو کیا سعد معاویہ کی تعریف میں یہ جملہ بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان کا یہ جملہ بولنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حضرت معاویہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کو گالیاں نکالنے کا حکم نہیں دیا، اور بات گالیوں کی ہے ہی نہیں۔ جی مفتی صاحب، یہاں سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ سب کے اور بھی معنی نکلتے ہیں، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں دیا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو دوسرے مقام پہ ابن ماجہ کے اندر بھی ایک روایت آ رہی ہے 121 نمبر کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، تو وہاں پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ان کے سامنے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی جان، اس روایت کو بھی ذرا غلط مفہوم میں پیش کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہاں بھی گالی کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو لفظ سب بھی نہیں ہے۔ اچھا، عام جگہ پر تو سب ہوتے ہیں جس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، مرزا صاحب ہمیشہ گالی معنی کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ فذاکروا علیٰ فنال منہ، لوگوں نے حضرت علی کا ذکر کیا تو حضرت معاویہ نے فنال منہ، نالا کا لفظ ہے۔ اب نالا یا نالو جو باب ہوتا ہے اس کا معنی گالی نہیں ہوتا، کسی کو آڑے ہاتھوں لینا، کسی کو فوراً اس کی غلطیاں واضح کرنا۔ تو جب لوگوں نے حضرت علی کا ذکر کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کی غلطیوں کا ذکر کیا کہ یار ان کا یہ قصاص کو لیٹ کرنا غلط ہے، ان کا قصاص کے اندر تاخیر کرنا غلط ہے، اور اپنے ساتھیوں میں اشتر جیسے ظالموں کو رکھنا غلط ہے، اور اپنے ساتھیوں میں اشتر جیسوں کو عہدے عطا کرنا یہ غلط ہے۔ تو وہ ان کو اس طریقے سے لے رہے تھے۔ فنالا منو کا معنی گالیاں دینا نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کا ذکر کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت علی کی کچھ غلطیوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں تھوڑا سا کہا، تو حضرت سعد نے پھر ان کے فضائل بیان کر دی۔ تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو اختلاف تو تھا نا، مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے، مسئلہ یہ گالیاں دیے کہ نہیں دی، تو حدیث میں گالیوں کا ذکر نہیں ہے۔ جب گالیوں کا ذکر نہیں تو پھر کیوں تروڑ مروڑ کر اس کا معنی گالیوں والا کیا جاتا ہے؟
تو یہ ابن ماجہ کی روایت میں بھی گالیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوری طور پہ یہ فضائل کیوں بیان کیے ان کے سامنے؟ ان کا فضائل بیان کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی غلطی بیان کر رہے تھے نا کہ ان کی یہ غلطی ہے کہ اشتر نخی کیوں ان کے ساتھ ہے، ایسے لوگ باغی کیوں ہیں، قاتلین عثمان کیوں ہیں، بدلہ کیوں نہیں لے، یہ ان کی غلطی بیان۔ انہوں نے کہا وہ بڑے آدمی ہیں، ان کی یہ فضیلتیں بھی ہیں، آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں ہاتھ ہولا رکھیں، بس یہ بات ہے۔ لیکن یہ تو نہیں کہ گالیاں دی، اختلاف تو تھا نا، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ گالیاں دی ہیں اور نہ حکم دیا ہے، بے شک۔ تو یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے گورنر ایسا کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک عامل جو تھا مدینے میں آیا اور اس نے آگے باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کے الفاظ بھی موجود ہیں بخاری میں، کہ اس نے کہا کہ ابو تراب پر لعنت کرو، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو آل مروان کا ایک شخص آیا، اس نے حضرت سعد کو کہا کہ ابو تراب پر لعنت بھیج، انہوں نے نہیں بھیجی، انہوں نے ابو تراب کی وضاحت کی، اب اس نے دوبارہ لعنت کا حکم دیا نہیں، دوبارہ لعنت کروائی نہیں، یا دوبارہ لعنت کی نہیں۔ ایک شخص ایسا تھا جس نے برائی کا ارادہ کیا اور واقعتاً کیا، لیکن جب اس کو سمجھایا گیا تو اس کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ کہنا کہ وہ گالیاں نکلواتے تھے یہ نہیں ہے، یا نکالتے تھے یہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنی مرضی سے ارادہ کیا اور پھر اس کو سمجھا دیا گیا، بس۔ یہ تو بعض گورنر تو ہے یہ کام کیا کرتے تھے نا۔ کس نے کیا ہے وہ کرنے کا ثبوت دو مجھے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ 60 سال تک ممبروں پر لعنت، یہ روایات میں نہیں آتا، یہ مرزے کی گپوں میں آتا ہے۔ یہ ایسی باتوں میں ہے جس کی 700 سالہ سند ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گپوں میں آتا ہے، یہ کہانیوں میں آتا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں پہلی بات تو یہ ہے اس کی سند ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تاریخ الخلفاء میں، اور 700 سال کی سند ہی کوئی نہیں۔ اور ویسے وہ یہ تاریخ الخلفاء کو مانتے ہیں مرزا صاحب؟ تاریخ الخلفاء، خلیفوں کی تاریخ، اس کے اندر جتنے خلیفہ ان کو مرزا صاحب خلیفہ مانتے؟ مرزا صاحب تو خود کتاب نہیں مانتے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس اعتراض کی حقیقت جو تھی ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی صاحب نے وہ روایات بیان کر کے کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ شور مچایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گالی دینے کا، تو مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں یہ ثابت کیا کہ وہاں پہ سب کا معنی گالی نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کریں۔ اور ابن ماجہ کے اندر بھی جو روایت ہے اس میں بھی گالی کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیتے تھے یا وہ خود گالیاں دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے بالکل ہمارے سامنے کلیئر کر دیا کہ اس اعتراض کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو اگر آپ اسی حوالے سے سب و شتم کے مسئلے میں پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو الوی میڈیا یوٹیوب چینل کے اوپر مفتی صاحب کا 2.25 گھنٹے کا ایک لیکچر موجود ہے، جس میں انہوں نے ان تمام روایات کا مدلل انداز میں جواب دیا ہے کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب و شتم کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، یا اسی طرح ان کے رفقا جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو ان تمام باتوں کا مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں اس کے اندر جواب دیا ہوا ہے، اور اس کا لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس لنک کو کھول کے وہ سارا ان کا لیکچر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک دوسرے اعتراض کے متعلق مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔